17 دسمبر 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی۔ سیاسی طور پر اقتدار عوامی لیگ کو منتقل کیا جانا چاہیے تھا۔ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر بن چکے تھے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا، اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل نہ ہوا، اور ایک ماہ گزر گیا انتخابی نتائج آنے کے ایک ماہ کے بعد 11 جنوری 1971 کو پاکستان کے فوجی صدر جنرل یحییٰ خان ڈھاکہ پہنچے اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بات چیت کی۔ طے پایا کہ جو نئی قومی اسمبلی ہے اس کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا جائے گا۔ اعلان بھی کر دیا گیا کہ نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا جائے گا، لیکن بعد میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 27 جنوری 1971 کو ڈھاکہ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں دونوں اطراف سے ان کے ساتھیوں نے بھی حصہ لیا۔ بھٹو صاحب نے اپنی کتاب عظیم المیہ، یہ کتاب ہے بھٹو صاحب کی عظیم المیہ، جو پہلے انگریزی میں شائع ہوئی دی گریٹ ٹریجڈی کے نام سے، بعد میں اس کا ترجمہ اردو میں شائع ہوا عظیم المیہ کے نام سے۔ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے یہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ میرے بہت سے معاملات طے ہو گئے تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے شیخ مجیب الرحمان کو انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پہ مبارکباد دی۔ مجھے یہ تسلیم تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ بھٹو صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ میں شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ میں مغربی پاکستان میں خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی، بلکہ بقول بھٹو صاحب کے ان کا اختلاف اصولی تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک آزاد بنگال چاہتے تھے، جبکہ میں ایک متحدہ پاکستان چاہتا تھا۔ یہ بھٹو صاحب کا موقف ہے، لیکن جو بہت سے ریسرچرز ہیں، محققین ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو ان واقعات کے عینی شاہد ہیں، وہ بھٹو صاحب کے اس موقف کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ یہ کتاب عظیم المیہ دی گریٹ ٹریجڈی، یہ کتاب عظیم المیہ سے بہت پہلے چھپ کے سامنے آ گئی تھی۔ عظیم المیہ تو 16 دسمبر 1971 کو ہوا، لیکن یہ کتاب ستمبر 1971 میں منظر عام پہ آ گئی تھی۔ عوامی لیگ کو اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا تھا۔ عوامی لیگ کے مظاہرے شدت اختیار کر چکے تھے، اور دوسری طرف جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت جو مشرقی پاکستان میں جو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، تو صاحبزادہ یعقوب علی خان نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی اور مسئلے کا سیاسی حل نکالنے پر زور دیا۔ جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کے بعد ایسٹرن کمان کو لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے سنبھالا، اور ٹکا خان نے آتے ہی وہاں پر ایک فوجی آپریشن شروع کیا، اور جب یہ فوجی آپریشن شروع ہوا تو اس آپریشن کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا، اور جیسے ہی آپریشن شروع ہوا تو پاکستانی فوج کے ایک میجر ضیاء الرحمان تھے، جن کی پوسٹنگ چٹاگانگ میں تھی، انہوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے اپنے ہی ملک کے خلاف بغاوت کر دی، چٹاگانگ کے ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کیا اور آزاد بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تو شیخ مجیب الرحمان کی بغاوت سے بہت پہلے میجر ضیاء الرحمان، جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بنے، جنرل ضیاء الرحمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے شیخ مجیب الرحمان سے بہت پہلے فوجی بغاوت کر کے چٹاگانگ ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر کے آزاد بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو مغربی پاکستان کی میاں والی جیل میں بند کیا گیا۔ ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر کمال حسین، جو بعد میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بنے، انہیں ہری پور کی جیل میں بند کیا گیا۔ لیکن عوامی لیگ کے بہت سے رہنما ایسے تھے جو پاکستان سے فرار ہو کے بھارت چلے گئے، اور انہوں نے بھارت میں جا کے آزاد بنگلہ دیش کی ایک جلاوطن حکومت قائم کر دی۔ بھارت میں قائم ہونے والی آزاد بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت نے بھارتی حکومت سے مدد کی درخواست کی۔ اس طرح بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی، اور جو عوامی لیگ کے حامی نوجوان تھے ان کو نہ صرف یہ کہ ہتھیار مہیا کیے، بلکہ انہیں فوجی تربیت بھی فراہم کی، اور مکتی باہنی کے نام سے ایک رضاکار فورس بنائی گئی، پرائیویٹ ملیشیا، جس نے پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے۔ اور جب فوجی آپریشن شروع ہوا اور عالمی میڈیا نے کچھ سوالات اٹھانے شروع کیے، تو جو پاکستان کے فوجی صدر تھے جنرل یحییٰ خان، وہ کیا کہا کرتے تھے ذرا سنیے۔
Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. The vast majority of Pakistan, in East Pakistan, have heaved a sigh of relief that this trend and this movement and this agitation has stopped because of army action. بر صغیر پاک و ہند میں کراس بارڈر ٹیررزم کا آغاز مکتی باہنی کے قیام سے ہوا، اور اس کے بعد جو پاکستان اور بھارت کی جو باقاعدہ جنگ ہے وہ 3 دسمبر 1971 کو شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہوئی تو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھے۔ جنرل نیازی کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں پاکستانی فوج کے ان بہادر نوجوان افسران اور جوانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشرقی محاذ پر بہت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، اور ان کی بہادری کا اعتراف بھارتی فوج کے افسران نے بھی کیا۔ اور کیسے کیا آپ خود ہی سنیے۔ بھارتی فوج کے ایک افسر جنرل مانک شاہ جو کہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے والی بھارتی فوج کی کمان کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ No, it's not true. The Pakistan Army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. بھارتی فوج کے ایک اور افسر لیفٹیننٹ جنرل جیکب، انہوں نے بھی مشرقی محاذ پہ جو پاکستانی فوج کے افسران اور جوانوں کی بہادری ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ، برتھ آف اے نیشن۔ تو اس کتاب کے ٹائٹل پہ آپ کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو ہیں وہ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کتاب میں جو جنرل جیکب ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف پاکستانی فوج کے بہت سے افسران اور جوانوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی۔ دونوں فوجوں میں اصل فرق جو ہے وہ نمبرز کا بھی تھا، بھارتی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، لیکن ایک اور فرق مکتی باہنی کا تھا، اور پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک کے اندر جو مقامی پاپولیشن تھی، مقامی آبادی تھی، اس کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی وجہ بنی پاکستانی فوج کی شکست کی۔ جو پاکستانی فوج کے کچھ افسران جو ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ان کے کیا جذبات تھے، اس وقت میجر راجہ نادر پرویز وہ بھی یہ جنگ لڑ رہے تھے، بعد میں وہ پریزنر آف وار بنے، انہوں نے ہمیں کیا بتایا، سنیے ان کی زبانی۔ بہت سے افسر ایسے تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن آپ نے تو کیا۔ میری گزارش، میں بھی نکل گیا اپنے کمانڈو ٹائپ لوگ لے کے ساتھ۔ جب آخری اسپیچ تھی یحییٰ خان کی، لاسٹ بین، لاسٹ بلٹ، لاسٹ ڈراپ آف بلڈ، آئی کیم بیک، میں واپس آیا اور یہ سرنڈر ہوا۔ میں سرنڈر ضرور ہوا، لیکن جو ویپن میں نے استعمال کیا جنگ میں، جس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، وہ بیراب ریور جو کھلنا میں جہاں ہم پوسٹڈ تھے، اس کو دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں ہم نے پھینکا، اور جو مین ہتھیار تھے ہمارے ہم نے توڑے، پھینکیے، اور لیکن اس لیے ہائی کمان ہم 17 صبح تک لڑتے رہے، اور جب کرنل آیا ان کا سفید جھنڈا لے کے کہ جی ڈھاکہ میں تو سرنڈر ہو گیا، ہم نے کہا ہمیں کوئی آرڈرز نہیں آئے۔ تو آپ کی پوزیشن کہاں پہ تھی اس وقت؟ کھلنا کے باہر، 10-12 میل محمد پور، ایک کھلنا کے بعد علاقہ ہے جہاں ہم تھے۔ رائٹ سائڈ میں پنجاب ریجمنٹ ہماری جو 6 پنجاب تھی، لیفٹ پہ 22 FF 44 کی ریجمنٹ تھی، اور یہ ہم لڑتے رہے، اور 2-2 3-3 اٹیک ہر روز ہمارے پہ آتے تھے۔ نہ ہمارے پاس ٹینک تھے، نہ ہمارے پاس ایئر فورس تھی، نہ ہمارے پاس آرٹلری سپورٹ تھی۔ رات کو ان ٹینچز سے ایک آواز آتی تھی، نعرہ تکبیر، اللہ وقت۔ پاکستانی فوج کے وہ افسران جنہوں نے 16 دسمبر 1971 کو سرنڈر نہیں کیا، ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان بھی تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ 1971 میں وہ میجر تھے، اور انہوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے ڈھاکہ سے راہ فرار اختیار کی، فرار ہو کے وہ برما چلے گئے۔ کیسے چلے گئے یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، آپ انہی کی زبانی سنیے۔ ان دونوں میں لیفٹیننٹ کرنل لیاقت اسرار بخاری جو بعد میں بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہوئے، وہ ایسٹرن کمانڈ سے جا کے اپنے جو ہمارے مشن تھے رات کے وہ لے کے آتے تھے۔ تو اس رات جب وہ گئے واپس آئے تو انہیں وہاں پہ آرڈر ملے کہ جی
صبح سرنڈر ہے اور ہمیں ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے ان کو ڈیمولیشن کے لیے تیار کرنے چاہیے. تو جتنے بھی ہم وہاں پہ تھے ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نکل سکتے ہیں، اور دو طریقے تھے، یا نیپال کا راستہ تھا یا برما کی طرف. تو ہم سب نے برما کی طرف اختیار کیا راستہ، اور اسی وجہ سے ہم صبح 2 بجے روانہ ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے ہم بچ گئے تھے. اور یہ اسکواڈرن جو تھا جی 4 آرمی ایویشن اسکواڈرن تھا، اور مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ یا کہتا ہوں کہ 4 ایویشن اسکواڈرن واحد اسکواڈرن تھا، یا واحد یونٹ تھی پاکستان آرمی کے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا. پاکستانی فوج کے کئی افسران جو کہ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں موجود تھے، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو سرنڈر کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ سیز فائر کے لیے کہا تھا. لیکن جنرل نیازی جو اپریل 1971 میں جب ان کو پوسٹ کیا گیا ڈھاکہ میں تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی دسمبر 1971 میں جنگ شروع ہوئی تو پھر وہ کبھی روتے تھے، کبھی ہچکیاں لے کے آنسو بہاتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. لیکن میجر جنرل خادم حسین راجہ جو کہ اپریل 1971 میں انہوں نے چارج دیا تھا جنرل نیازی کو، وہ اپنی کتاب اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، یہ کتاب ہے جی اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری جنرل راجہ کی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب جنرل نیازی آئے وہاں پہ تو ایک دن میں اس کتاب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ ایگزیکٹ الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزریں گے. بس پیج 98 پہ میں کچھ الفاظ سینسر کر کے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنرل نیازی نے پاکستانی فوج کے افسران کو یہ کہا، میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. کچھ الفاظ میں نے نہیں پڑھے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جنرل نیازی. اور جنرل راجہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ بات کی جنرل نیازی نے بہت سے فوجی افسران کے سامنے تو وہاں پر ایک بنگالی افسر تھا، اس کا نام تھا میجر مشتاق، وہ بھی موجود تھا. تو اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ میرا کمانڈر جو ہے یہ میرے سامنے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا. تو میجر مشتاق صاحب باتھ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی. اور یہ جنرل راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جو میجر مشتاق تھا وہ بہت اچھا افسر تھا، بڑا پیٹریوٹ، بڑا بہادر افسر تھا، لیکن وہ جنرل نیازی کے الفاظ کا نشانہ بن گیا. اب یہ جنرل نیازی صاحب جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے لیکن جب ایکشن کا وقت آیا تو رونے لگے، ہچکیاں لے لے کے روتے تھے. جی ہاں، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. یہ کتاب انگریزی میں بھی موجود ہے، وٹنس ٹو سرنڈر، لیکن اس کا اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے. اور بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 10 اپریل 1971 کو خادم حسین راجہ نے فوج کی کمان جب جنرل نیازی کے سپرد کی تو کمان لینے کے بعد جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے میجر جنرل خادم حسین راجہ سے کہا کہ تم نے فوج کی کمان تو مجھے دے دی ہے، اپنی داشتاؤں کی کمان مجھے کب دو گے؟ جی ہاں، یہ لکھا ہے صدیق سالک صاحب نے. اور یہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب وہ ہیں جو کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے تھے. یہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پریس سیکرٹری تھے. اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جنرل نیازی کے بارے میں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب دسمبر میں حالات خراب ہوئے، جنگ شروع ہو گئی، تو 7 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے، گورنر مالک صاحب، انہوں نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ محاذ کی کیا خبریں ہیں. تو اس کتاب میں بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پر میجر جنرل راؤ فرمان علی بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں جب گورنر نے پوچھا کہ نیازی صاحب بتائیے محاذ کی کیا خبریں ہیں تو نیازی صاحب رونے لگے. بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو سرنڈر کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ جی ایچ کیو نے سیز فائر کے لیے کہا تھا، لیکن جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا. اب میں آتا ہوں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی طرف. حمود الرحمان کمیشن نے میجر جنرل قاضی عبد المجید خان اور میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کے ریفرنس سے
یہ کہا ہے کہ جو جنرل نیازی تھے وہ پان کی سمگلنگ میں ملوث تھے، ان کا بیٹا بھی اس کام میں ملوث تھا، اور اپنی اس رپورٹ میں کمیشن نے یہ بھی لکھا ہے مختلف افسران کے بیانات کی روشنی میں کہ جو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، ان کے کچھ بدنام عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جنرل نیازی نے بھی ایک کتاب لکھی، پتہ نہیں وہ کتاب انہوں نے خود لکھی یا کسی سے لکھوائی، لیکن اپنی اس کتاب میں انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کی تھی. حمود الرحمان کمیشن نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جنرل نیازی اگر چاہتے تو مزید کئی دن تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے، اور اگر وہ سرنڈر کرنے کی بجائے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتے تو ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا. لیکن انہوں نے بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کر کے بزدلی کی ایک بہت ہی عبرتناک اور شرمناک مثال قائم کی. حمود الرحمان کمیشن نے جنرل یحییٰ خان، جنرل غلام عمر، جنرل پیرزادہ، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اور کچھ دیگر جرنیلوں کے ٹرائل کی سفارش کی تھی، لیکن یہ ٹرائل نہیں ہوا. اس سلسلے میں جنرل یحییٰ خان بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میرا ٹرائل کیا جائے، لیکن ان کا ٹرائل نہیں ہوا. اس لیے ٹرائل نہیں ہوا کہ اس کی شاید کچھ سیاسی وجوہات تھیں. تو اس سلسلے میں جنرل یحییٰ خان کے برخوردار علی یحییٰ خان جو کہ سیاست میں نہیں آئے، ان کا کیا موقف ہے ذرا سنیے. گالیاں دی، غدار بولا، شرابی بولا، کیا کیا نہیں بولا آپ نے. جنرل یحییٰ خان میرے مرحوم والد اس دنیا سے بے زبان چلے گئے 8 اگست 1980 کو. انہوں نے ایک بار نہیں بارہا انہوں نے کہا کہ میرے کو آئی شوڈ بی ٹرائڈ، گیو می tried in the open court, try me, give me a chance. If I'm found guilty, hang me at the largest square in Pakistan. میں نے ایئر مارشل رحیم خان کو خود ریسیو کیا پریزیڈنٹس ہاؤس راولپنڈی میں. سیدھا وہ آپس روم سے میرے باپ کے پاس آیا. میرے باپ نے اس سے پوچھا، اس کو رحیمو کہتے تھے پیار سے، رحیمو کہتے تھے کہ I want air cover for various sectors. He flatly said, I don't have any aircrafts. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ گل حسن رحیم خان کی پکی سازش تھی. کئی بنگالی محققین اور مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان آخری وقت تک پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں. ایک بنگالی محقق ہیں BZ خسرو، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے میتھ اینڈ فیکٹس بنگلہ دیش لبریشن وار، ہاؤ انڈیا، US چائنا اینڈ دا USSR شیپڈ دی آؤٹ کم. اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے، بنگالی محقق ہیں BZ خسرو، کہ پرنس کریم آغا خان، پرنس صدر الدین کریم آغا خان نے 23 نومبر 1971 کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ بتایا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے، بلکہ ابھی بھی یعنی 23 نومبر 1971 تک شیخ مجیب الرحمان متحدہ پاکستان پہ یقین رکھتے تھے، وہ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، لیکن حالات و واقعات نے ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا. یہاں پر میں تاریخ سے ایک اور ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش کے ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، شیخ مجیب الرحمان کے بہت قریبی ساتھی تھے. شیخ مجیب کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا. ان کا نام تھا کمال حسین. تو یہ کمال حسین صاحب کی کتاب ہے، حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے کتاب. کمال حسین صاحب کی اس کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش کویسٹ فار فریڈم اینڈ جسٹس. تو اس کتاب میں کمال حسین صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کو اور انہیں بتا دیا تھا، جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے جوزف فورلینڈ، صاف صاف بتا دیا تھا شیخ مجیب کو کہ امریکہ بنگلہ دیش کا حامی نہیں ہے. اور کمال حسین صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ چین کے سفارتکاروں نے بھی کمال حسین صاحب کو یہ بتا دیا تھا کہ چین بھی بنگلہ دیش کا حامی نہیں، بلکہ چین پاکستان کے اتحاد کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اور اب ایک ریفرنس ایک بھارتی مصنف ہیں اور ان کا نام ہے سری ناتھ راگھون.
یہ حال ہی میں ان کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہے 1971 A Global History of the Creation of Bangladesh. اور اس کتاب میں راگھون صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیخ مجیب پاکستان توڑنے کے حق میں نہ تھے، لیکن جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے گٹھ جوڑ نے ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا. راگھون صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو باقاعدہ جنگ ہے یہ تو شروع ہوئی 3 دسمبر 1971 کو، لیکن بھارت نے پاکستان کے اندر مداخلت کا فیصلہ 1 اپریل 1971 کو کر لیا تھا. اور راگھون صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ باقاعدہ جنگ تو 3 دسمبر 1971 کو شروع ہوئی، لیکن بھارتی فوج مشرقی پاکستان کے اندر 21 نومبر 1971 کو داخل ہو گئی تھی. جب پاکستان اور بھارت کے درمیان 1971 کی جنگ جاری تھی تو ان دنوں میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اس سارے صورتحال میں ڈبیٹ ہوئی. پاکستانی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا نمائندہ بنا کے وہاں پہ بھیجا. اس اجلاس میں پولینڈ کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی. قرارداد میں کہا گیا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن ابھی یہ ڈبیٹ شروع ہوئی تھی کہ بھٹو صاحب کو جنرل یحییٰ خان کا میسج ملا کہ آپ فوراً پاکستان واپس آئیے. تو بھٹو صاحب نے فوری طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں ایک تقریر کی اور تقریر کر کے انہوں نے جو پولینڈ کی ریزولوشن تھی اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور واپس جا کے ہم لڑیں گے. واپس تو وہ آ گئے، لیکن جو فوج تھی اس کے جنرلوں نے لڑنے کی بجائے سرنڈر کر دیا. Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. سولہ دسمبر 1971 کے سانحے پہ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. سانحہ مشرقی پاکستان میں بہت خون بہایا گیا. جو گولیاں چلانے والے تھے وہ بنگالی بھی تھے اور نان بنگالی بھی تھے، مرنے والے بنگالی بھی تھے اور نان بنگالی بھی تھے، لیکن دونوں پاکستانی بھی تھے. 16 دسمبر 1971 نے ایک حصے کو بنگلہ دیش بنا دیا، دوسرا حصہ آج تک پاکستان ہے. لیکن جو خون بہا اس خون کے دھبے ابھی تک نہیں دھلے. اور فیض صاحب جو ہیں انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. تو ابھی کتنی برساتیں گزر چکی ہیں لیکن وہ دھبے نہیں دھلے. 1974 میں دلی میں ایک معاہدہ ہوا، ایک سہ افریقی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ شامل تھے. اور یہ معاہدے میں یہ طے ہوا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنگلہ دیش جائیں گے، بنگلہ دیشی عوام سے جو 1971 کے واقعات ہیں اس پہ معافی مانگیں گے، اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان آئیں گے. کمال حسین صاحب نے اپنی اس کتاب میں اس پورے واقعے کی تفصیل لکھی ہے، کیونکہ کمال حسین صاحب خود یہ معاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے خود پاکستانی فوج کے جو 195 افسر تھے ان کے خلاف ٹرائل کے لیے، بنگلہ دیش میں ٹرائل کے لیے انہوں نے تیاری مکمل کر لی تھی. لیکن جب یہ معاہدہ ہو گیا تو پھر وہ ٹرائل نہیں ہوا. اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے عزیز احمد، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان افسران کا پاکستان میں ٹرائل ہوگا. تو اسی ٹرائل کے لیے حمود الرحمان کمیشن بنا. حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس نے کچھ سفارشات کی تھیں، ان سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہوا. 1971 کو بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک 1971 کی تلخ یادوں کو ابھی تک نہیں بھلایا.
اور ابھی بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 1971 میں پاکستانی فوج کا جو آپریشن تھا اس میں 30 لاکھ کے قریب بنگالی مارے گئے تھے. تو یہ جو 30 لاکھ کی فگر ہے، اس فگر کو ایک بھارتی رائٹر ہیں سرمیلا بوس، انہوں نے چیلنج کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ، اور اس میں انہوں نے اس فگر کو چیلنج کیا ہے. اور سرمیلا بوس نے اپنی اس کتاب میں کیا کہا ہے آپ ذرا خود ہی سن لیجئے. I'm afraid I found that there were no good guys in this story. All parties are bad guys. They are individuals who did noble things, and such individuals were on all sides. But so far as the parties in the conflict are concerned, there were no good guys in this story. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کن الفاظ میں کرتے ہیں، ذرا انہی کی زبانی سنیے. ہماری فوج ہی نے الیکشن کروائے، الیکشن جیتے ان کی پارٹی، اور اسی کے اوپر آپریشن کر دیا. اور آپریشن کیا ایسا کہ اب جب بھی شہروں میں، اب فوج کا قصور نہیں، اب فوج کو شہریوں کے اندر اٹیک کروا دیں، ایک بستی سے گولی آتی ہے وہ ساری فوج ادھر ان کو اڑا دیتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، یہ کبھی ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے تھے. اتنا بڑا ظلم ہوا ان سے، اور ہمارے سے جھوٹ بولا گیا. پروپیگنڈا تھا، ایک ہی پی ٹی وی تھا، ایک ہی اخبار کنٹرول تھی. ہم یہاں لڑتے پھر رہے ہیں. میں انگلینڈ گیا، سب سے لڑا ہوں کہ نہیں ہم نے، پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا، یہ ہندوستان کی سازش تھی. بعد میں جا کے جب پتہ چلا، ایک میرا دوست اشرف الحق جو اس وقت بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کا کیپٹن تھا، جو میں آخری، ہم نے پاکستان ویسٹ پاکستان انڈر 19 اور ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا مارچ 71 میں میچ ہوا تھا. وہ آخری دفعہ تھا، آخری جہاز گیا، اس کے بعد آپریشن مارچ 71 میں آپریشن ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے تب کہہ رہا تھا کہ عمران یہاں بڑا برا تاثر پڑ رہا ہے، اور لوگ پاکستان سے علیحدگی کی کر رہے ہیں، اور وہ بڑا پرو پاکستان تھا. تو صرف اتنا کہوں گا کہ 16 دسمبر 1971 کا سبق یہ ہے کہ جب دلوں میں نفرتیں اور غلط فہمیاں بڑھ جائیں تو انہیں ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی سیاسی حل جو ہے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. فوجی آپریشن اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا کرتا. اور ایک اور سبق یہ ہے کہ جب سیاستدان اور فوج آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں، پھر دشمن مداخلت کرتا ہے، پھر بہت سے لوگ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں، اور پھر دشمن جو ہے وہ آخر کار آپ سے اپنے بہت سے پرانے بدلے چکا دیتا ہے. تو 16 دسمبر 1971 کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی جو سفارشات ہیں انہیں نظر انداز کر کے پاکستان کو مضبوط کیا گیا یا کمزور کیا گیا؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھئے، اور مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.